بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 95 نیوز اور دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے حافر الباطن میں لڑکی پر حملہ کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ حافر الباطن میں پبلک مقام پر لڑکی پر حملہ کرنے والے نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبر ایڈ کرتے ہیں دبئی سے۔ ابوظہبی محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکولوں پر 2.5 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا۔ محکمہ تعلیم نے بیان میں کہا ہے کہ انسپیکٹر 221 اسکولوں اور 119 کنڈرگارٹن میں چھاپے ماریں گے۔ محکمہ تعلیم نے تمام اسکولوں میں صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے 62 SOPs مقرر کیے ہیں۔ محکمہ تعلیم کا مزید کہنا ہے کہ 1 سے زیادہ بار خلاف ورزی پر اسکول بند کر کے آن لائن تعلیم کا پابند بنا دیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا نے کہا ہے کہ چین کی سرحد کے ساتھ متنازع علاقہ سے اپنی افواج کی واپسی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ خبر ادارے کے مطابق انڈیا کی وزارت دفاع نے بیجنگ کے ساتھ ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ سنیچر کو مذاکرات کے 10ویں مرحلے میں دونوں اطراف سرحد کے علاقے سے افواج کی مکمل واپسی پر رضامند ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان گزشتہ سال جھڑپ کے بعد سخت کشیدگی جاری تھی۔ خبر ایڈ کرتے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 5 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 24,65,000 سے زائد افراد کی کورونا کے باعث موت واقع ہوئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کورونا سے 6 لاکھ سے زیادہ امریکیوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اب آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ پشاور میں مکان کے تنازع پر فائرنگ کر کے ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 بیویاں، شوہر، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں۔ سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ بھتیجے نے کی ہے۔ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ حکومت ہو یا حزب اختلاف، کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتا، لیکن عمران خان سینیٹ انتخابات میں شکست کے بعد بھی استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد وہ پھر انتخابات کی طرف آئیں گے اور کہیں گے ہم تو احتساب کرنے والے تھے لیکن انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھی دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ایسی خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔